آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا ضرر ولا ضرار، بغیر ارادے کے آپ کے ذریعے سے کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو بھی یہ ناجائز ہے، اور اگر ارادتاً آپ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ بھی ناجائز ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس 4 بکریاں ہوں، مثال ہے میں بکری کا چرواہا ہوں، میں نے بکری کو ایسے ہی گھاس وغیرہ کھانے کے لیے چھوڑ دیا، ارادہ نہیں تھا کہ میری بکریاں کسی کے فصل کو کھائے، لیکن وہ بکری کسی کے کھیت میں گھس گئی اور اس کے فصل کو اس نے کھا لیا۔ تو احتیاط کا تقاضا یہ تھا کہ پیچھے پیچھے جاتے، لیکن ڈھلائی دی، ارادہ نہیں تھا نقصان کا، لیکن ہمارے ذریعے سے کسی کو نقصان ہوا تو یہ بھی ناجائز ہے۔ اور اگر جان بوجھ کر ہم کسی کے فصل کو کاٹ دیں، کسی کے پیڑ کو کاٹ دیں، کسی کے جانور کو مار دیں، کسی کو ہم جان بوجھ کر ایکسیڈنٹ کر دیں، کسی پر حملہ آور ہو جائیں تو یہ بھی ناجائز ہے۔ دونوں طریقوں سے ہمیں بچنا ہے، لا ضرر ولا ضرار، کہ کوئی شخص اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائے اور نہ میرے ذریعے سے کسی کو نقصان پہنچے۔ ہم کسی کو نقصان نہ پہنچائیں اور اپنے آپ کو بھی نقصان نہ پہنچائیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں، بربادی میں نہ ڈالیں۔ اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے ایکٹیویٹیز سے محفوظ رہیں، بچیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو، جو ہمارے ہلاکت کا باعث ہو، جو چیز ہمیں برباد کر سکتی ہے، ہماری صحت خراب کر سکتی ہے، اور جس چیز کے ذریعے سے ہم سے اللہ ناراض ہو سکتا ہے، ان چیزوں سے ہم محفوظ رہیں، بچیں، اور ہم کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ جیسے مثال کے طور پر سگریٹ نوشی کرنے والا آدمی، جب وہ سگریٹ پیتا ہے تو اس کے ذریعے سے اس کو خود بھی نقصان ہوتا ہے، اور وہ جو دھواں چھوڑتا ہے تو اس دھوئیں کے ذریعے سے دوسرے آدمی کے ناک میں جو اس کا دھواں جاتا ہے تو اس کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ ایک مثال دیا گیا، اس طریقے سے آپ بہت ساری چیزیں سمجھ سکتے ہیں، آپ کس طرح سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور کس طرح سے دوسروں کو ہلاکت میں بھی ڈال رہے ہیں۔ ان چیزوں سے محفوظ رہیں، نہ ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں منشیات کے ذریعے سے، نشہ آور چیزوں کے ذریعے سے، اور نہیں میرے ذریعے سے دوسرے لوگ نقصان میں پہنچ جائیں۔ جیسا کہ مثال دیا سگریٹ نوشی، اسی طریقے سے اور بھی سارے گناہ ہیں، جرائم ہیں جو کھلے عام لوگ کرتے ہیں، خود اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور اس چیز کو کھلے عام کر کے دوسروں کو بھی اس گناہ پر ابھارتے ہیں۔ لا ضرر ولا ضرار، اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ کسی کو نقصان پہنچانے میں پہل نہ کرو، پہلے تمہارے ذریعے سے کسی کو نقصان نہ ہو، اور اگر کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا اور پھر بدلے میں آپ اس کو نقصان پہنچانے جا رہے ہیں تو آپ بھی اس کو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ اس نے نقصان پہنچایا۔ اس نے جتنا نقصان پہنچایا اس سے زیادہ نقصان آپ دوسرے کو نہ پہنچائیں۔ تو لا ضرر ولا ضرار، اس حدیث کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں ایک مفہوم سمجھ میں آتا ہے، خلاصہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کریں۔ اگر ہمیں کسی چیز سے گھن آ رہی ہے،
اگر ہمیں کسی چیز سے تکلیف ہو رہی ہے تو دوسروں کے تعلق سے بھی ہم یہی تصور کریں کہ دوسرے لوگ کو بھی اس چیز سے گھن آئے گی، دوسروں کو بھی تکلیف ہوگی۔ جس طرح چوٹ لگنے سے ہمارے جسم کو درد ہوتا ہے، ویسے ہی اگر ہم کسی دوسرے کو چوٹ لگائیں گے تو اسے بھی درد محسوس ہوگا۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ لا یبلغ عبد حقیقت الایمان، مسند احمد کی روایت میں، بندہ ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی خیر پسند نہ کرے، جب تک وہ لوگوں کے لیے وہی خیر پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی کہا تھا کہ دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تمہیں خود پسند ہے، تکن مؤمنا، تب تم مومن ہو جاؤ گے۔ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی نشانی ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں تکن مسلمن، تبھی تم مسلمان ہوگے جب تک تم اپنے دوسرے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرتے رہو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔